پچھلی دفعہ بہت سے استعمال ہو گئے تھے. تو اس لیے اگر ایران نے فل فلیش براج کر دیا تو یہ اسرائیل ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ. بڑی کیجولٹیز ہوں گی وہاں. اور ایران یہی تو تھریٹن کر رہا ہے کہ اس دفعہ وی ول یوز لانگ رینج میسائلس اینڈ ود بگر امپیکٹ. تو یہ تو آئی تھنک دیٹس اب اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو نپ ان دا بڈ کر دیا جائے اسی سٹیج پہ. تو اس لیے وہ تو تیار بیٹھا ہے, مگر امریکہ کے بغیر وہ کر نہیں سکتا. ہی نیڈز امریکن ہیلپ. تو اس لیے کیونکہ اگر اسرائیل نے وہ کیا ان حالات میں جس کے اسرائیل بہت ان پاپولر ہو چکا ہے ویسٹرن ورلڈ میں, اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران کے ساتھ کانفلکٹ رہے اور غازہ میں جو اس نے کیا ہے اس کی پوری ان کو سکسیس ملے. تو آئی تھنک اسرائیل از ڈیسپریٹ اینڈ ناٹ جسٹ اسرائیل, نیتن یاہو از ڈیسپریٹ. نیتن یاہو اس وقت بڑی اس کی اپنی سیاسی پوزیشن بڑی کمزور ہے. جب تک جنگ چلتی ہے تو ہی از پاپولر ان اسرائیل فار دا رائٹ ونگ, اور وہ ڈیورنگ وار اس کو نہیں کو ہٹانا چاہتا, مگر اس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے. کرپشن چارجز ہیں, یہ ہے وہ ہے. اینڈ آئی تھنک ان کی تو یہی کوشش ہوگی کہ ڈسٹرپٹ کیا جائے. سو لیٹس سی واٹ ڈونلڈ ٹرمپ ڈز. کرپشن چارجز پہ تو ان کو ریسکیو کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوشش کی لیکن ناکام رہے. تو اب یہاں اس معاملے میں ریسکیو کریں گے جو اس سے پہلے انہوں نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کر کے کہا تھا کہ ہم نے تو ایرانی پروگرام تباہ کر دیا ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ناٹ گیٹ انوالوڈ. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دو جگہ پہ بڑا سیریسلی انوالو ہو چکا ہے. ایک تو یوکرین کے اندر, تو وہ تو اب ایران کے ساتھ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی مور پنگا. جو ہونا سے ہو گیا ٹھیک ہے, پہلی بات. تو یہ اسرائیل کو گرین لائٹ نہیں ملے گی اس کے لیے. اچھا,